بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلسم کدا، مصنف اسلم راہی M.A۔ وہ رات بے چاند تھی، فضاؤں میں ہول آفرین اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اکا دکا ستارے ایک دوسرے سے نغمہ و شباب کی گفتگو اور حدیث دل کہہ رہے تھے۔ میخائیل کے زخمی ہونے کے واقعے پر 8 دن گزر چکے تھے، اس کے زخم اب بھر چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھا اپنے کاموں میں مصروف تھا کہ اس کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میخائیل نے جب اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس کے سامنے تمام حسن و جمال، رنگ و روپ اور افشانی و رنگینی لیے فیدان کھڑی تھی۔ میخائیل اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ فیدان نے کہا، آپ مجھے اندر آنے کو نہ کہیں گے؟ میخائیل نے کہا، اگر تم پھر کسی انتقامی جذبے کے تحت آئی ہو تو یہیں سے واپس چلی جاؤ۔ مجھے تمہاری جوانی پر شباب پر ترس آ رہا ہے۔ ایک بار تو میں تمہارا جرم معاف کر چکا ہوں، لیکن اگر تم نے کوئی جرم پھر سے کیا تو شاید میرے درگزر کرنے کے باوجود سلطان عثمان تمہیں معاف نہ کریں گے۔ جاؤ، لوٹ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری اور بھلائی ہے۔ فیدان نے زمزموں کے ارتعاش جیسی اپنی فصوں ساز آواز میں کہا، میں آپ کی دشمن نہیں، غم گسار بن کر آئی ہوں۔ میرے متعلق کوئی فیصلہ کرنے سے قبل یہ بات ذہن میں ڈال لیں کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور اب میں نصرانی نہیں، مسلمان ہوں۔ میخائیل پیچھے ہٹ گیا اور پورا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو اندر آ جاؤ۔ فیدان اندر داخل ہوئی اور میخائیل کے بستر کے قریب گدے دار چوبی نشست پر بیٹھ گئی۔ میخائیل اس کے سامنے اپنے بستر پر بیٹھ گیا۔ میخائیل نے دیکھا کہ فیدان کچھ کہنا چاہ رہی ہے، شاید اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ کمرے میں پھیلی مشعل کی غبار آلود روشنی میں وہ مرمر و مرجان لڑکی جھیل کے پانی کی طرح پر نسوں، صنم خانہ کی طرح خاموش اور بجھی ہوئی شمع کی طرح اداس لگ رہی تھی۔ اس کی غنودہ آنکھوں میں نشیلے افسانے اور نگاہوں کے خمار میں آرائش و تزئین کے جذبے اور رنگ و بو کی ایک دھند تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ نگارستان اور خیابان حسن لڑکی خاموش رہی اور پھر اس نے رنگ بکھیرتی آواز میں کہا، میں اپنے جرم کے سلسلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ میخائیل نے کہا، تم بلا جھجک کہو، میں ایسی باتوں پر برا ماننے کا عادی نہیں ہوں۔ فیدان پھر خاموش ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی امر کا فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے چہروں پر سالوں کی کسک، مہینوں کی تڑپ، ہفتوں کی دل آشومی، رات کی جلن اور دن کا کرب چھایا ہوا تھا۔ پھر وہ طوفان بلاخیز اور نغموں کے سحر جیسا حسن رکھنے والی لڑکی تڑپ کر اٹھی اور میخائیل کے دونوں پاؤں پکڑ کر اس نے منت کرتے ہوئے کہا، اپنے رب مہربان کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ آپ پر حملہ کر کے مجھ سے بھول ہوئی، میں اس کی معافی مانگتی ہوں۔ میں نے آپ کو غلط سمجھا تھا، آپ کی شخصیت، آپ کے کردار کا غلط اندازہ لگایا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ آپ کا یہ عظیم احسان میں اپنی پوری زندگی بھول نہ سکوں گی۔ فیدان بیچاری اپنے چمکدار حسن اور زرق برق لباس میں پگھلی ہوئی چاندنی اور بیتے سونے کی طرح میخائیل کے پاؤں پر گر گئی تھی۔ میخائیل نے فوراً فیدان کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اسے اٹھایا اور اسے دوبارہ اس کی نشست پر بٹھاتے ہوئے اس نے کہا، میں نے تمہیں بلا جھجک معاف کیا، میرا تم سے کوئی جھگڑا، کوئی قضیہ نہیں ہے، میں تمہیں مسلمان ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ میخائیل کے ان الفاظ پر فیدان شاداں فرجاں اور رقصاں و جولاں دکھائی دینے لگی۔ اس کے چہرے پر نسیم سحری کی سی لطافت اور گلے یاسمین کی سی تلاوت بکھر گئی۔ فیدان نے کہا، میں آپ سے ایک اور بات بھی کہنے آئی ہوں، جس کا اعتراف میں اورحان سے بھی کر چکی ہوں۔ میرے یہاں قیام کے دوران میرے ایک رشتہ دار نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، اس کا نام کاروس ہے۔ وہ مجھے اور نینوفر کو یہاں سے نکال کر لے جانا چاہتا ہے، اور میں نے اس کے ساتھ مل کر یہ طے کیا تھا کہ 15 روز بعد وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ شہر سے باہر مغرب میں خیمہ زن ہوگا۔ میں نینوفر کو کسی بہانے باہر لاؤں گی اور پھر ہم یہاں سے بھاگ چلیں گے۔ اب ان کے آنے میں صرف 1 دن باقی رہ گیا ہے۔ میخائیل نے کہا، تم فکر مند نہ ہو، اورحان اس کی مجھے پہلے اطلاع کر چکا ہے اور ہم نے اسے نبٹنے کا بھی انتظام کر لیا ہے، جو تمہیں اور نینوفر کو لینے کے لیے آئیں گے۔ فیدان بولی، وہ 15-20 آدمی ہوں گے اور شہر کے مغرب میں سوداگروں کا بھیس میں خیمہ زن ہوں گے۔ میں نے ان سے یہ وعدہ اس وقت کیا تھا جب میں بھی مسلمان نہ ہوئی تھی اور آپ سے عداوت و عناد رکھتی تھی۔ اب جب کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں تو میرا مرنا اور جینا اب یہیں پر ہے۔ میں نینوفر اور اورحان کی مشہور ہوں کہ انہوں نے مجھے اسلام کی تبلیغ کی۔ کیا آپ نے میری اس سازش کا برا تو نہیں مانا جو میں نے نینوفر کو اپنے ساتھ بھگا کر لے جانے کے لیے کاروس کے ساتھ کی تھی؟ میخائیل نے کہا، تم قابل تعریف ہو، مسلمان ہو جانے کے بعد تم نے
جس فراخ دلی سے سب رازوں کو افشا کیا ہے، اس سے تمہارا خلوص اور نیک نیتی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اب جاؤ، جا کر آرام کرو۔ میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم یہاں تک چل کر آئی اور مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ جاؤ، نینوفر تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ تھوڑی دیر قبل فیدان کے چہرے پر جہاں پگھلے معصوم جذبات فطرت کے گیت گا رہے تھے اور راحت کی منزل کی انابی کرنیں رقص کر رہی تھیں، وہاں محرومیوں کے سائے، کرب باطن اور عربدہ جوئی و بیقراری جیسے جذبے عیاں ہو گئے تھے۔ میخائیل سے اپنے جانے کا سن کر فیدان بیچاری خام و زولیدہ اور شکستہ دل ہو گئی تھی۔ لگتا تھا کہ اس کے جسم کی ہر رگ سسک پڑنے کو پھڑک رہی ہو۔ اس نے رو دینے والی خستہ و افکار آواز میں پوچھا، کیا آپ کو میرا یہاں آنا اور بیٹھنا ناگوار گزرا ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں سمجھوں گی کہ میں دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی ہوں۔ میخائیل نے فوراً کہا، تم غلط سمجھی ہو فیدان، مجھے تمہاری عزت و عفت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم رات کے ان لمحوں میں میرے پاس بیٹھو اور میرے نام کی نسبت سے تمہاری ذات کے بارے میں افواہیں اور غلط فہمیاں اڑنے لگیں۔ میخائیل رکا اور پھر اس نے بڑی شفقت و ہمدردی اور چاہت و محبت سے کہا، سنو فیدان، تم ایسی حسین لڑکی ہو کہ ہر کوئی تمہاری رفاقت پسند کرے گا۔ تمہاری آواز، تمہاری باتیں ایسی دل فریب ہیں کہ ہر کوئی تمہیں صدر مجلس اور رونق نشست بنانے کو تیار ہو جائے گا۔ اس کے باوجود میں نہیں چاہتا کہ رات کے اس وقت تم یہاں آؤ اور بغیر کسی وجہ کے تمہاری ذات کے ساتھ تہمات وابستہ کر دیے جائیں۔ دن کے وقت جب تم چاہو یہاں آ سکتی ہو۔ جن کمروں میں رہتا ہوں یہ تمہارے اپنے ہیں۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں یہ بھی کہوں گا کہ میں تمہیں پسند بھی کرتا ہوں۔ فیدان کے سارے شکوے، ساری غلط فہمیاں دھل گئیں۔ اس کی غزال چشم آنکھوں میں اب رونق کشش اور میخائیل کے لیے دور دور تک محبت ہی محبت تھی۔ اس کی نگاہوں میں اب اسرت کی بجائے چاہت اور چہرے پر کرب کی بجائے قلبی خوشی تھی۔ خوشی اور سکون میں وہ یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے میخائیل اسے مایوسی کے صحرا سے نکال کر اس کی جھولی میں ڈھیروں امید کی کلیاں ڈال دی ہوں۔ وہ نگہت بدامہ بہار مجسم ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے ایک بار بڑے پیار، بڑے فخر سے میخائیل کی طرف دیکھا، پھر اس نے روپہلے اور خوابگوں جذبوں میں ڈوبی ہوئی آواز میں میخائیل سے کہا، میں آپ کی مشکور ہوں۔ آپ نے میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر دی ہیں۔ میں آپ کی ذات پر ہمیشہ فخر کیا کروں گی۔ اب آپ کا انتظار ہی میری زندگی ہے۔ آپ کی محبت میری زیست کا اب ایک ایسا سرمایہ افتخار ہے۔ پھر وہ شوق و تناس لڑکی اٹھی اور یوں زرارے بھرتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی، گویا اس نے اپنی منزل پا لی ہو۔ 2 دن بعد 15-20 آدمیوں کا ایک قافلہ یعنی شہر کے مغرب میں خیمہ زن ہوا۔ یہ لوگ سوداگروں کے بھیس میں تھے اور ہان اور میخائیل نے پہلے اپنے ہی آدمی مقرر کر دیے تھے جو ان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ جب وہ اپنے خیمے نصب کر چکے اور شام کے کھانے کا اہتمام کرنے لگے تو اورحان اور میخائیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ جب وہ خیموں کے پاس گئے تو وہ لوگ آگ کا الاؤ جلا کر اپنے لیے کھانا تیار کر رہے تھے۔ اورحان اور میخائیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگ کے پاس جا کر کھڑے ہوئے۔ ان لوگوں کے ساتھی اپنے روز مرہ کے کپڑوں تلے اپنی جنگی لباس پہنے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہاں آنے والے قافلے والے کچھ پریشان اور فکرمند لگنے لگے۔ اورحان نے ان میں سے ایک کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ جب وہ قریب آیا تو اورحان نے پوچھا، تمہیں کاروس کون ہے؟ اسے بلاؤ، میں ایک اہم مسئلے پر اسے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی واپس مڑا اور ایک خیمے کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس خیمے سے ایک جوان نکل کر اورحان اور میخائیل کی طرف آیا۔ وہ لوگ کچھ مشکوک ہو گئے تھے کیونکہ وہ اپنے ہتھیار سنبھال کر خیموں کے باہر کھڑے ہو گئے تھے۔ کاروس نے قریب آ کر اورحان سے پوچھا، تم کون ہو؟ مجھے کیسے جانتے ہو اور کیا کام ہے مجھ سے؟ اورحان نے کچھ کہنا چاہا کہ میخائیل نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا، سلطان عثمان کے بیٹے اور ولی عہد اورحان ہیں۔ میں میخائیل۔ یہ دونوں نام تم نے یقیناً پہلے سے سن رکھے ہوں گے۔ کاروس نے بدحواس لہجے میں کہا، ہاں، ان دونوں ناموں سے کون واقف نہیں ہے؟ میخائیل نے اس بار سخت لہجے میں پوچھا، تم اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ کس مقصد سے یہاں خیمہ زن ہوئے ہو؟ کاروس نے اپنی پریشانی اور فکرمندی چھپاتے ہوئے کہا، ہم سوداگر ہیں، 2 دن یہاں رک کر مال کا لین دین کریں گے اور یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ میخائیل نے غضبناک ہو کر پوچھا، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ نینوفر اور فیدان کو لینے کے لیے آئے ہو؟ کاروس نے بدکتے ہوئے کہا، یہ سراسر بہتان اور الزام ہے۔ ان دونوں سے ہمارا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ نینوفر اور فیدان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ میخائیل نے اپنے پیچھے کھڑے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے پکارا، فیدان، ذرا سامنے آ کر کھڑی ہو۔ فیدان فوراً نمودار ہوئی، اس کے ساتھ نینوفر بھی تھی اور دونوں مردانہ جنگی لباس میں موجود تھیں۔ جب وہ دونوں سامنے آئیں تو کاروس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میخائیل نے فیدان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا،
یہ تو اپنے جرم سے انکار کرتا ہے۔ فدان نے کاروس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ سچ کہہ دو کہ تم مجھے اور نینوفر کو لینے کے لیے آئے ہو۔ یاد رکھو میں مسلمان ہو چکی ہوں اور تمہارے یہاں آنے کے سارے مقاصد میں پہلے اورحان اور میخائیل سے کہہ چکی ہوں۔ جھوٹ نہ بولو ورنہ مارے جاؤ گے۔ میں اور نینوفر اب دونوں مسلمان ہیں اور ہمارا تم سے کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں رہا۔ کاروس نے فوراً تلوار کھینچ لی اور فدان پر حملہ کر دیا، لیکن میخائیل چوکس تھا۔ کاروس کا وار اس نے اپنی ڈھال پر لیا، پھر اس کی تلوار برسی اور کاروس کو کاٹ کر رکھ دیا۔ کاروس کے سب ساتھیوں نے مل کر ان پر حملہ کر دیا، لیکن اورحان اور میخائیل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان سب کو تحقیق کر دیا۔ پھر وہ ان کے خیموں اور دیگر سامان کو انہی کے گھوڑوں پر لاد کر شہر کی طرف جا رہے تھے۔ اگلے روز فجر کی نماز کے بعد میخائیل جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس سے تھوڑی ہی دیر بعد اورحان اور نینوفر بھی اس کمرے میں آ گئے۔ دونوں میاں بیوی پلنگ کے جانب لکڑی کی گدے دار نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ میخائیل نے پوچھا، آج صبح ہی صبح کیسے آنا ہوا؟ اورحان نے کہا، میں تمہارے ساتھ ایک فیصلہ کرنے آیا ہوں۔ میخائیل نے چونک کر پوچھا، کیسا فیصلہ؟ اورحان نے کہا، تم بدحواس مت ہو، بات معمولی ہی ہے۔ جیسا کہ اب واضح ہو گیا ہے کہ فدان اور تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، اس لیے میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ تم آج یا کل فدان سے شادی کر لو۔ میں تم دونوں کے ایک دوسرے کو پسند کرنے کی خبر سلطان کو بھی سنا چکا ہوں، وہ اس پر بے حد خوش ہوئے تھے۔ اب تم بتاؤ کہ یہ شادی کب ہوگی؟ میخائیل نے کہا، مجھے اس شادی سے انکار نہیں، لیکن 2-1 روز تک ہمارے لشکر یونانیوں کے خلاف روانہ ہونے والے ہیں، اس لیے اب اس شادی سے کیا حاصل؟ شادی اب جنگ کے بعد ہی تو بہتر ہے۔ اورحان نے کہا، تم شادی کر کے فدان کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو۔ اگر تم ایسا کرو تو میں بھی نینوفر کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ میخائیل نے کہا، نہیں، ایسا کرنے میں کوئی مصلحت نہیں ہے۔ یہ بات اب طے ہے کہ یہ شادی اس جنگ کے بعد ہی ہوگی۔ اس بار نینوفر نے کہا، پھر اٹھیے، ہمارے ساتھ چلیے، سلطان آپ کو بلا رہے ہیں۔ آج انہوں نے کھانے پر ہم دونوں کے علاوہ آپ اور فدان کو بھی بلایا ہے۔ میخائیل خاموشی سے اٹھا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ قبل اس کے کہ قسطنطنیہ کا یونانی بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ مسلمان علاقوں پر یلغار کرتا، سلطان عثمان اپنے لشکر کے ساتھ اپنے شہر ینی سے نکلے اور یونانیوں کی نئی مضبوط و مستحکم قلعوں کو زیر و زبر کرتے ہوئے انہیں فتح کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف یونانی افواج بھی برق رفتاری سے ان علاقوں کا رخ کر رہی تھیں جہاں سلطان عثمان نے ان کی سلطنت کے اندر گھس کر جنگ شروع کر رکھی تھی اور ایک وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ بحیرہ فاسفورس کے کنارے عظیم تاریخی وادی بتھینیا میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے صف آرا ہوئے۔ یونانی لشکر تعداد میں مسلمانوں سے 10 گنا سے بھی زیادہ بڑا تھا اور انہیں یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو شمال مشرق کے انہی برفانی اور گمنام علاقوں کی طرف مار بھگائیں گے، جہاں سے نکل کر انہوں نے عظیم اور قدیم وادی اناتولیا پر قبضہ کیا اور پھر آہستہ آہستہ اپنی عملداری کو بڑھانا اور پھیلانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کو بھی بھروسہ تھا کہ وہ اللہ کی مدد کی طفیل بوند کو سمندر کر کے دشمن کے چہرے پر گہری سلوٹیں ڈال کر اس کا سر خمیدہ اور بے کلاہ کر دیں گے۔ دشمن کی زیادہ تعداد دیکھ کر سلطان عثمان نے اپنے لشکر کے کچھ دستے مشرقی سمت چٹانوں کی اوٹ میں بٹھا دیے تھے اور انہیں حکم دیا تھا کہ جب جنگ اپنے پورے زور پر آئے تو وہ باری باری تکبیریں بلند کرتے ہوئے دشمن پر حملہ آور ہوں، تاکہ دشمن کی صفوں پر یہ تاثر پھیل جائے کہ مسلمانوں کو کمک پہنچ رہی ہے۔ اس روز سلطان عثمان کو ہلکا ہلکا بخار بھی تھا، جو انہوں نے نظر انداز کر دیا اور اپنے لشکر کو انہوں نے 3 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کلب انہوں نے اپنے پاس رکھا۔ میمنا اور اورحان اور میسرا کی کمان میخائیل کے سپرد کی گئی۔ یونانیوں نے اجتماعی جنگ شروع کرنے سے قبل انفرادی جنگ کو ترجیح دی اور ان دونوں طرف سے ایک جوان اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں اترا اور اسلامی لشکر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے للکارا۔ مسلمانوں کی طرف سے گمنام ترک مجاہد بڑی برق رفتاری کے ساتھ لشکر کے اندر سے نکلا اور اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا وہ اس یونانی کی طرف بڑھا تھا جو میدان کے وسط میں اپنے گھوڑے پر بیٹھا منتظر تھا۔ اس یونانی کے قریب جا کر ترک نے اس کے ارد گرد گول چکر میں ایک بار اپنے گھوڑے کو دوڑا کر اس کا جائزہ لیا۔ پھر وہ اس کے سامنے آیا اور اس کے سامنے اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہا، اے میرے دین کے دشمن، مجھے اپنی تلوار سے تیری موت کی بو آ رہی ہے۔ جلدی حملہ آور ہو کہ جس پر شکوہ انداز میں تو اس میدان میں داخل ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ خوار کر کے میں تمہیں اس میدان سے باہر نکال دوں۔ یونانی نے فوراً آگے بڑھ کر ترک پر حملہ کر دیا، جسے اس ترک نے بڑی آسانی سے اپنی تلوار پر روک دیا۔ پھر اس ترک نے اپنے گھوڑے کی باگ کو ایک جھٹکا دیا
گھوڑا اپنی دونوں ٹانگوں پر اٹھ کھڑا ہوا اور بری طرح ہنہنانا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی اس ترک نے اپنے گھوڑے کو ایک سخت مہمیز بھی لگا دی اور اس کا گھوڑا جست و خیز کرتا اپنے دشمن کی طرف بڑھا۔ ترک نے جب یونانی پر حملہ کیا تو یوں لگا جیسے وہ گمنام مجاہد ناشنیدہ اور نہ ختم ہونے والی داستانوں کو مکمل کرنے اور مستور جذبات کو عیاں کرنے کی خاطر میدان میں اترا ہو۔ اس نے یونانی پر لگاتار حملے کرنا شروع کر دیے تھے۔ یونانی نے سنبھلنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا اور لپکتے شعلوں کی طرح حملہ آور ہو رہا تھا۔ یونانی کے لیے وہ قضا کا ساربان اور اجل کا رہنما بن کر سکہ زن کی طرح ضربے لگا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے فاتحانہ وقار میں خوش بیان و خوش کلام جذبے تھے۔ ترک موج سموم و سزام کسی تیزی اور تندی اختیار کر گیا تھا۔ وہ اپنی تلوار کو طرفت العین میں دائیں بائیں اور اوپر نیچے اپنے دفاع اور جارحیت کے لیے لے جاتا ہوا ایک انوکھی اور عجیب شجاعت و بہادری اور شہامت و دلیری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ دفعتاً اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر پینترا بدلا، پھر ایک بے مثال ہوش و دانش کے ساتھ اس ترک کی تلوار گرائی جسے وہ یونانی روک نہ سکا، اور ترک کی تلوار ایک دل فگار اور دل خراش سنسناہٹ پار کرتی ہوئی یونانی پر گری اور اسے سربریدہ کرتی چلی گئی۔ یونانی اپنے گھوڑے سے گر کر ختم ہو گیا، جبکہ ترک میدان جنگ میں دشمن کا زعم باطل اور اس کے قلب کو درد آشنا کرنے کے بعد ایک سہولت ایک دبدبے کے ساتھ اپنے لشکر میں واپس چلا گیا۔ یونانیوں نے اب اجتماعی حملہ کر دیا تھا، لیکن مسلمانوں نے تعداد میں 10 گنا سے بھی زیادہ ہونے کے باوجود ان کے اس جنونی حملے کو بری طرح روک دیا۔ جنگ جب اپنے پورے زور پر آئی تو اسلامی لشکر کے وہ دستے جو مشرقی چٹانوں میں گھات لگائے بیٹھے تھے باری باری وہاں سے نکلنا شروع ہوئے، اور وہ اپنے گھوڑوں کو وحشیانہ انداز میں بھگاتے ہوئے زور سے کسی ناشنیدہ نواگے کی طرح اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے وہ جنگ میں داخل ہونے لگے۔ یہ نئے حملہ آور ایسی دینی اور ایمانی جذبوں کے ساتھ حملہ آور ہوئے کہ انہوں نے اطراف میں صفیں کی صفیں الٹنا شروع کر دی۔ یہ تازہ دم اور ستودہ صفات کی سمت کا بھی رخ کرتے دشمن کے اندر ایک واویلا اور طوفان سا کھڑا کر دیتے تھے۔ شام سے قبل ہی یونانیوں کو عبرت خیز شکست ہوئی۔ بازنطینی بادشاہ خود تو قسطنطنیہ بھاگ گیا اور اپنے سپہ سالاروں کو لشکر دے کر اس نے اپنی سرحدی شہر بروسا کی طرف روانہ کر دیا اور وہ وہاں محصور رہ کر مسلمانوں کی مزید پیش قدمی کو روک دیں۔ پوری وادی بتھینیا اور اس سے ملحقہ شہروں اور قصبوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ سلطان عثمان اپنے بخار کو نظر انداز کرتے ہوئے جنگ میں حصہ لیتے رہے۔ اس سے ان کی حالت قدرے بگڑ گئی تھی، اور جس وقت دشمن بھاگ گیا اور جنگ ختم ہوئی تو سلطان کو تیز بخار تھا، اور ہان اور میخائیل کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے سلطان کو آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ سلطان عثمان نے میخائیل سے دوا لے کر کھا تو لی، لیکن آرام کرنے کی بجائے انہوں نے بروسا شہر کا محاصرہ کرنے کا حکم دے دیا۔ لشکر نے وہاں سے کوچ کیا اور آگے بڑھ کر بروسا کا محاصرہ کر لیا۔ دوسرے روز اورہان اور میخائیل نے جب سلطان عثمان سے ملنے ان کے خیمے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان اپنے خیمے میں چمڑے کی ایک چادر پر بے سود پڑے تھے۔ بخار کا ان پر پوری طرح غلبہ تھا۔ میخائیل ان کے پاس بیٹھ گیا۔ چند ثانیوں تک وہ ان کی نبض کو دیکھ کر ان کے حالات کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے فکرمند لہجے میں کہا، سلطان محترم، میرا مشورہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ آپ کو مکمل آرام اور علاج کی ضرورت ہے۔ اور ہان نے بھی زور دیتے ہوئے کہا، پدر محترم، میخائیل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ واپس جا کر آرام کرنا چاہیے۔ سلطان عثمان نے نکاہت میں کہا، تم دونوں کا کہا ٹھیک ہے، میں واپس جاؤں گا، لگتا ہے یہ بخار میری زندگی کا خاتمہ کرنے والا ہے۔ میخائیل نے رکت آمیز لہجے میں کہا، خدا آپ کو صحت دے گا۔ سلطان نے میخائیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میخائیل، تم بھی میرے ساتھ وہاں واپس آؤ گے، تمہارے ساتھ مجھے ایک اہم کام ہے، اس کے علاوہ تم دوسرے طبیبوں کو میرے متعلق ہدایت بھی دے دو گے، پھر تم واپس آ جانا اور بروسا کے محاصرے میں اورہان کی مدد کرنا۔ میخائیل، تم مجھے اپنے فرزندوں کی طرح عزیز ہو، میں چاہتا ہوں کہ علاء الدین اور اورہان تمہارا گھر بھی آباد ہو، اور میں تمہاری بیوی بچوں کو تمہارے ساتھ ہنستے کھیلتے ہوئے دیکھوں۔ میرے ساتھ چلو اور فدان سے شادی کر کے تم واپس لوٹ آنا۔ میخائیل کے عذر پیش کرتے ہوئے کہا، سلطان محترم، یہ کام بروسا کی فتح کے بعد اور آپ کی صحتیابی کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ سلطان نے میخائیل کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ کیفیت میں پوچھا، بخار نے اگر مجھے مہلت نہ دی پھر؟ میخائیل خاموش رہا۔ سلطان نے اورہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اورہان، ابھی اور اسی وقت میرے کوچ کی تیاری کرو،
میخائیل میرے ساتھ جائے گا، میں تمہارے لیے وہاں سے کمک روانہ کروں گا۔ پھر تم اور میخائیل مل کر جب تک بروسا اور نائسیا شہر فتح نہیں کرتے اس وقت تک بے دین یونانیوں سے ہماری سرحدوں کو خالی کر دینا۔ اور ہان اور میخائیل دونوں خیمے سے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد اپنے محافظ دستوں اور میخائیل کے ساتھ سلطان عثمان ایک جنگی رتھ میں بروسا سے اپنے شہر ینی کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ شام سے کچھ دیر قبل سلطان اپنے شہر ینی میں داخل ہوئے۔ لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ سلطان بیمار ہے تو وہ فکر و پریشانی کا اظہار کرنے لگے تھے۔ سلطان کے پتھریلے محل سے باہر جب جنگی رتھ رکی، علاؤدین، اس کی بیوی نینوفر اور فیدان تقریباً بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ اس وقت میخائیل سلطان کو سہارا دے کر رتھ سے اتار رہا تھا۔ علاؤدین پریشانی میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ سلطان نے خود ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم لوگ فکر مند نہ ہو، میں اپنے بخار کی وجہ سے لوٹ کر آیا ہوں، ورنہ ہم دشمن کے خلاف ہمیں رب عظیم نے شاندار فتح و کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ علاؤدین، اس کی بیوی نینوفر اور فیدان اب مطمئن نظر آنے لگے تھے۔ میخائیل سلطان کو اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا اور محل کے اندر انہیں ان کے کمرے میں لایا۔ سلطان اپنے پلنگ پر بیٹھ گئے۔ پھر اشارے سے انہوں نے فیدان کو اپنے قریب آنے کو کہا۔ فیدان آگے بڑھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ سلطان نے کہا، فیدان، میں میخائیل کو اس لیے اپنے ساتھ لایا ہوں کہ اس کی تم سے شادی کر دوں۔ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کا گھر آباد کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس سے شادی کے لیے تیار ہو؟ حسین اور پرکشش فیدان کی گردن اسبات میں جھک گئی۔ سلطان نے میخائیل اور فیدان کا نکاح پڑھا دیا۔ پھر انہوں نے علاؤدین کی بیوی اور نینوفر کو دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں فیدان کو میخائیل کے کمرے میں لے کر جاؤ، اب یہ وہیں قیام کرے گی۔ نینوفر مسکراتی ہوئی آگے بڑھی اور فیدان کو اٹھا کر اور اس کا ہاتھ تھام کر لے گئی۔ فیدان کی گردن جھکی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر حجاب و حیا کے جذبات کے اندر اس کی بے پناہ خوشی پنہاں تھی۔ تھوڑی دیر بعد علاؤدین کے بلانے پر یعنی شہر کے 3 ماہر طبیب اور میخائیل کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے سلطان کے لیے دوائیں تجویز کی اور ان کا علاج شروع کر دیا۔ جب طبیب سلطان کو دوا پلا چکے تو سلطان نے میخائیل کو دیکھتے ہوئے کہا، میخائیل، اب تم جا کر آرام کرو، فیدان تمہاری منتظر ہوگی، اس کے بعد تم یہاں سے بروسا کی طرف کوچ کر جانا۔ میخائیل نے اٹھ کر سلطان سے مصافحہ کیا اور پھر وہ باہر نکل گیا۔ میخائیل جب قلعہ نما محل کے اندر اپنی رہائش گاہ میں داخل ہوا تو اس کی بیوی اور نینوفر دونوں فیدان سے میخائیل کی تعریف کر رہی تھیں۔ میخائیل کو دیکھ کر وہ دونوں اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ میخائیل فیدان کے سامنے بیٹھ گیا۔ چند ثانیوں تک خاموش دونوں بیٹھے رہے۔ فیدان کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ میخائیل نے اسے مخاطب کر کے کہا، فیدان، شادی سے پہلے تو تم پھر بھی بات چیت کر لیا کرتی تھی، لیکن شادی کے بعد تو تم اس سے بھی گئی۔ تم نے گردن یوں جھکا رکھی ہے جیسے میرے ساتھ تم کوئی بھی گفتگو نہ کرنا چاہتی ہو۔ فیدان نے تڑپ کر کہا، ایسی کوئی بات نہیں، میری آپ سے ناراضگی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے اپنے تن، من، دھن اور ہر شے سے زیادہ عزیز ہیں۔ میخائیل نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اچھا، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا تو لے آؤ۔ فیدان اٹھتی ہوئی بولی، میں بھی آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ فیدان کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ 2 خادمائیں کھانے کے تشت اٹھائے اندر آ گئیں۔ شاید انہیں نینوفر نے بھیجا تھا۔ دونوں خادمائیں کھانے کے تشت رکھ کر چلی گئیں۔ میخائیل اور فیدان دونوں میاں بیوی اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔ اور ہان نے بڑی سختی اور استقلال سے بروسا شہر کا محاصرہ جاری رکھا۔ یونانیوں نے 2 بار شہر سے باہر نکل کر اپنی بھرپور کوشش کی کہ مسلمانوں کو مار بھگائیں، لیکن انہیں ناکامی اور سخت مایوسی ہوئی، اور ہان نے انہیں بری طرح پسپا کر کے دوبارہ شہر کے اندر محصور ہونے پر مجبور کر دیا۔ یونانیوں نے مسلمانوں کو زیر کرنے کی ایک اور چال چلی۔ انہوں نے شمال کے غیر مسلم تاتاریوں کی طرف سے اپنے قاصد روانہ کیے اور انہیں اس شرط پر اپنی مدد کے لیے پکارا کہ اگر وہ اس جنگ میں ان کی مدد کریں تو فتح کی صورت میں وہ سارا علاقہ ان کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اس پر ان دنوں سلطان عثمان کا قبضہ ہے، اور ہان نے بھی ان بدترین حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اسے بڑی بے چینی سے میخائیل کا انتظار تھا، جو ینی سے کمک لے کر آنے والا تھا۔ ایک روز مغرب کی نماز کے بعد اچانک لشکر میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگیں، اور خان جب اپنے خیمے سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ میخائیل کمک لے کر لشکر میں داخل ہوا تھا۔ لشکر کے جس حصے کی اہل بروسا پر نگاہ رکھنے کی ذمہ داری تھی وہ اپنی جگہ مستعد و چاقو چوبند کھڑا تھا۔ دوسرے لشکری میخائیل اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کر رہے تھے، اور ہان کے خیمے کے پاس آ کر میخائیل اپنے گھوڑے سے اترا۔ پھر وہ بھاگ کر اور ہان سے بغلگیر ہو گیا، اور خان نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار تھا۔
تم صحیح وقت پر کمک لے کر آئے ہو، اور ہاں، سب سے پہلے میں فدان سے تمہاری شادی پر تمہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ میخائیل نے پریشانی اور حیرت میں پوچھا، تمہیں میری شادی کی خبر کیسے اور کیوں کر ہو گئی؟ اور ہان نے مسکراتے ہوئے کہا، جب تم یہاں سے روانہ ہو رہے تھے تو سلطان محترم نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ کس غرض سے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ میخائیل نے شکایتاً پوچھا، تم نے مجھے اس وقت کیوں نہ بتایا؟ اور ہان نے کہا، مجھے ایسا کرنے کی اجازت نہ تھی، بہرحال تم آؤ۔ اور ہان میخائیل کو لے کر اپنے خیمے میں آ گیا۔ دونوں خیمے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ خیمے کے اندر چمڑے پر ایک بڑی چادر بچھی تھی جس پر اورحان کا بستر لگا ہوا تھا۔ کمک میں آنے والا نیا لشکر اب اپنے خیمے گاڑ رہا تھا۔ میخائیل نے پوچھا، بروسا میں مقیم یونانی لشکر کے کب تک محصور رہنے کے امکانات ہیں؟ اورحان نے کہا، انہوں نے ہمارے خلاف ایک خطرناک چال چلی تھی۔ انہوں نے شمال کے غیر مسلم تاتاریوں کو اس لالچ کے ساتھ ہمارے خلاف لڑنے کی دعوت دی ہے کہ ان کی فتح کی صورت میں ہمارے سارے علاقے وہ تاتاریوں کو سونپ دیں گے۔ ہمارے جاسوس خبر لائے تھے کہ تاتاری اس پیشکش کو قبول بھی کر چکے ہیں اور 2-1 روز تک وہ یہاں پر پہنچ جائیں گے۔ ہمارے آدمی ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، وہ ان کی آمد سے پہلے ہمیں باخبر کر دیں گے۔ میخائیل نے کہا، پھر ہمیں بھی اپنا سارا لائحہ عمل بدل لینا چاہیے۔ اورحان نے پوچھا، کیسے اور کس طرح؟ میخائیل نے چند ثانیوں کے تفکر کے بعد کہا، ہمیں اپنے لشکر کے 3 حصے کر دینے چاہیے اور شہر سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اپنا پڑاؤ ہمیں شمال میں اس جگہ پر لگانا چاہیے جہاں سنگلاخ چٹانیں ہیں اور سامنے کی طرف کھلا میدان ہے۔ اس طرح پیچھے کی طرف سے حملے کا خدشہ نہ رہے گا اور پھر ہمارا پڑاؤ بھی محفوظ ہوگا۔ میں جو کمک لے کر آیا ہوں اس کو کسی تجربہ کار اور جنگ آزمودہ سالار کے حوالے کر کے اپنے پڑاؤ کے پیچھے چٹانوں کے اندر چھپا دیں، جبکہ ہم دونوں تاتاری اور یونانی دونوں کا مقابلہ کریں۔ لیکن جب یونانی ہمارے ساتھ جنگ کے لیے شہر سے نکلیں تو چٹانوں کے اندر چھپا ہوا ہمارا لشکر فوراً بروسا شہر میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لے۔ اگر شہر پناہ کے دروازے بند کر لیے جائیں تو وہ لشکر فوراً پلٹ کر دشمن کی پشت پر حملہ کر دیں۔ اس طرح ہم دشمن کو بڑی آسانی سے شکست دے دیں گے، اور جب یونانی شہر میں داخل ہونے کے لیے میدان جنگ سے بھاگیں تو ہم میں سے ایک تو تاتاریوں کا تعاقب کرے اور دوسرا یونانیوں کا تعاقب کرتا ہوا ان کے ساتھ ہی ساتھ شہر میں داخل ہو جائے۔ اس طرح بروسا کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نے بروسا کو فتح کر لیا تو نائسیا اور دیگر شہروں کو زیر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اورحان نے میخائیل کی طرف توصیفی انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، میخائیل، تم قابل تعریف ہو، تمہاری اس تجویز پر عمل ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ ہم تاتاری اور یونانی دونوں کو شکست دے کر بروسا شہر پر قبضہ کر لیں گے۔ میرے بھائی، میں جنگ کے اس لائحہ عمل پر گفتگو کرتے اپنے باپ کی خیریت دریافت کرنا تو بھول ہی گیا۔ وہ اب کیسے ہیں؟ میخائیل نے فکر مندی سے کہا، ان کا بخار خطرناک ہے۔ میری روانگی کے وقت تک ان کا بخار ٹوٹا نہ تھا، لگتا ہے انہیں موسمی بخار ہو گیا ہے۔ شہر کے 3 عمدہ طبیب ان کا علاج کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی بیماری کے پیش نظر ان کے پاس چند یوم اور رکنا چاہا، لیکن انہوں نے مجھے فوراً تمہاری طرف آنے کا حکم دیا، لہٰذا میں ادھر کوچ کر آیا۔ ہمیں ان کی صحت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اور ہان چند ثانیوں تک فکر مند اور خاموش بیٹھا رہا، پھر وہ سنبھلا اور کھڑا ہوتا ہوا بولا، آؤ نئے آنے والے لشکر کے کھانے کا جائزہ لیں، تم بھی کھانا کھا لو، پھر اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کر کے شمالی چٹانوں کے پاس پڑاؤ کرتے ہیں۔ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے خیمے سے باہر نکل گئے تھے۔ اسی رات اورحان اور میخائیل اپنے لشکر کو لے کر 5 میل شمال میں ایک سنگلاخ کوہستانی سلسلے کے دامن میں جا کر خیمہ زن ہو گئے تھے۔ 2 روز بعد ایک تاتاری لشکر ان کے سامنے نمودار ہوا۔ اسی دوران بروسا سے یونانی لشکر بھی شہر سے باہر نکل کر تاتاریوں کے ساتھ مل گیا اور دونوں لشکر مسلمانوں کے مقابل خیمہ زن ہو گئے۔ سپہر کے قریب تاتاریوں اور یونانیوں نے حملے کی ابتدا کی اور دونوں متحدہ لشکر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں مصروف ہو گئے۔ اورحان تاتاریوں کے سامنے تھا اور میخائیل یونانیوں کے خلاف جنگ شروع کر چکا تھا۔ یونانیوں کا خیال تھا کہ وہ تاتاریوں کو ساتھ ملا کر کامیاب ہوں گے اور ترک حملہ آوروں سے ان کی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی، لیکن انہیں ناکامی ہوئی۔ تاتاریوں کے ساتھ مل کر وہ حشات الارض اور برساتی کیڑوں کی طرح مسلمانوں کے سامنے آتے کہ انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیں، لیکن مسلمان مجاہدین اپنی ازلی التہاب اور ابدی جرت میں انہیں پیچھے دھکیل رہے تھے۔ لگتا تھا کہ مسلمان میدان جنگ میں لوح و قلم کے فروغ کی خاطر ایک عجیب سے جدت احساس میں مبدائے فیض بن کر ترک و طلب میں کے ہر جذبے سے آگے نکل گئے ہوں۔ یہ مسلمانوں پر اپنے رب لا شریک کا فیضان سرمدی تھا کہ وہ اسی کے عطا کردہ سرمایہ توکل میں تاتاریوں یونانیوں پر ندامت و انفعال اور روح کی شکستگی
طاری کرتے جا رہے تھے۔ ادھر اورحان اور میخائیل تاتاریوں اور یونانیوں کے درمیان جنگ میں مصروف تھے۔ ادھر ان کا گھات میں بیٹھا ہوا لشکر باہر نکلا اور بڑی تیزی سے شہر کی طرف بڑھا، لیکن وہاں پہنچ کر انہیں مایوسی ہوئی کیونکہ شہر پناہ کے دروازے بند تھے۔ وہ کمندوں اور سیڑھیوں کے ذریعے بھی فصیل پر چڑھ نہ سکتے تھے کیونکہ ان کی تعداد نہایت کم تھی۔ دوسرے فصیل پر مسلح یونانی بھی موجود تھے۔ ناچار ناکامی اور مایوسی میں یہ لشکر پلٹا، شہر اور میدان جنگ کی مسافت کو برق سے طے کیا اور زخمی سانپ کی طرح دشمن پر ان کی پشت سے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ ایسا زوردار اور انتقامی تھا کہ یونانی اور تاتاری دونوں بوکھلا کر رہ گئے۔ پھر اچانک اس جنگ میں ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا۔ فرزندان کعبہ سامنے اور پشت کی طرف سے ایک انوکھے جمال و نجابت کے ساتھ تکبیریں بلند کرتے ہوئے اور زیادہ تیزی سے اور خونخواری سے حملہ آور ہونے لگے تھے۔ اب وہ اپنے عیاں و نحال جذبوں میں اپنے دشمن بدنہاد کے سامنے سیسا فولاد بن کر رہ گئے تھے۔ عجیب استرار کے حامل مسلمان مجاہدین نے دشمن کے جسم و جان میں آگ سی لگا دی تھی اور وقت کی کسی تیز آب جو کی طرح تاتاریوں یونانیوں کے ہر مکر و فریب، گھمنڈ و عاقبت و انجام اور ان کے ہر گمان، شعبے اور احتمال کو دھو کر رکھ دیا تھا۔ تاتاری اور یونانی اپنے دائیں بائیں پراگندہ اور منتشر ہونے لگے تھے۔ ان کی صفوں میں افراتفری اور بدنظمی ظاہر ہونے لگی تھی۔ ان کے چہروں پر اب ایک نیستان، کسی سیاہ اور مایوسی سی پھیلنے لگی تھی، جبکہ تکبیریں بلند کرتے فرزندان کعبہ کے حملوں کا جمال و جلال اور بڑھ گیا تھا۔ پھر اچانک تاتاری اور یونانی میدان جنگ سے یوں بھاگ کھڑے ہوئے جس طرح سورج طلوع ہونے پر محیب و پرہول تاریکیاں کراہنے اور بھاگنے لگتی ہیں۔ اس پر بھی مسلمانوں نے اپنے حملوں کی خوب صباحت اور سلف و تازگی کا ثبوت دیا، اور ہان تو اپنے حصے کے لشکر کو لے کر تاتاریوں کا تعاقب میں لگ گیا۔ یونانی شہر کی طرف بھاگے تھے۔ میخائیل اپنے لشکر کے دونوں حصوں کے ساتھ ان کے پیچھے بھاگا تھا، اور جب یونانی شہر میں داخل ہوئے وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ انہیں مارتا کاٹتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا۔ اب شہر کے اندر جنگ شروع ہو گئی تھی، اور ہان نے تھوڑی دور تک تاتاریوں کا تعاقب کیا، پھر وہ بھی پلٹا اور بروسا شہر میں داخل ہو گیا۔ اس کے آتے ہی جنگ کا فیصلہ ہو گیا اور شہر کے اندر تمام مسلح اور جنگ پر آمادہ یونانیوں کو تحقیق کر دیا گیا۔ کسی بھی شہری نے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے تھے۔ وہ مسلمانوں کے اعمال و افعال اور اخلاق و کردار سے پہلے ہی واقف تھے، لہٰذا شہریوں کی اکثریت نے اسلام بھی قبول کر لیا، اور ہان اور میخائیل نے چند یوم تک بروسا شہر میں قیام کیا۔ اس دوران انہوں نے اپنا حاکم مقرر کیا، شہر میں جگہ جگہ مسجدیں تعمیر کرائیں، لشکر کا ایک حصہ حفاظت کے لیے وہیں پر چھوڑا، اور بقیہ لشکر کے ساتھ وہاں سے واپس کوچ کر گئے۔ سلطان عثمان بن ارطغرل کی بیماری بگڑ کر زور پکڑ گئی تھی اور وہ صحت مند نہ ہو رہے تھے۔ ایک روز جب کہ سورج دن بھر کی کشمکش کے بعد مغرب کی طرف جا رہا تھا، سلطان عثمان اپنے بستر پر بے سود پڑے تھے۔ لگتا تھا ان پر نکاحت کا غلغلہ تھا۔ ان کے بستر کے پاس ان کا بیٹا علاؤدین، اس کی بیوی نیلوفر اور فیدان بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے اپنی آنکھیں کھولی اور علاؤدین کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے بیداری کی سی حالت میں کہا، علاؤدین، روح کی تڑپ، قلب کی حرارت اور سجدوں کی میری باری ختم ہونے کو ہے۔ زندگی عدم و نیست کا ایک کھیل ہے جو کسی کے بس میں نہیں۔ زندگی کی آندھیوں میں درخت پر کوئی نیا شگوفہ پھوٹتا ہے اور قریب ہی سے اوہاف میں کوئی خشک پتا اسی پیڑ سے گر کر بگولوں اور طوفانوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ زندہ کو عزیز و معلوف ہے، پر موت کا النقش الحجر اٹل ہے۔ میں بھی اب تم لوگوں سے رخصت ہوتا ہوں۔ علاؤدین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک قاصد تیزی سے اندر آیا اور سلطان عثمان بن ارطغرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطان محترم، اورحان اور میخائیل اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بروسا کو فتح کر کے وہاں اپنا حاکم مقرر کر دیا ہے۔ لوگ بڑے والہانہ انداز میں اپنے لشکر کا استقبال کر رہے ہیں۔ پہرے دار واپس لوٹ گیا۔ نینوفر، فیدان اور علاؤدین کی بیوی اپنے لشکر کے استقبال کی خاطر بھاگتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ سلطان عثمان کے ہونٹوں پر اس خوشخبری سے ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر دوبارہ انہوں نے علاؤدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے بعد اورحان کا مشیر بن کر رہنا، تمہارا چھوٹا بھائی ہے، قدم قدم پر اسے تمہاری ضرورت ہوگی۔ دیکھو، کبھی میں اپنے باپ کے ساتھ کوہستان ارہن میں اپنے ریوڑ چلایا کرتا تھا، اب میں تم لوگوں کے لیے ایک مضبوط حکومت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ سب اس رب کریم کی کرشمہ سازی ہے جو شام و سحر کو گردش میں رکھتا ہے۔ اگر تم لوگ اپنے عوام کے ساتھ پرخلوص اور اپنے رب کے مطیع و فرما بردار بن کر رہے تو میرا خواب پورا ہوگا اور تم لوگوں کی سلطنت خوب پھیلے گی۔ غاروں کے اندھیرے اور گھپاؤں کی ظلمتیں تمہارے آگے روشنی اور نور میں تبدیل ہو جائیں گی۔
جس طرح دن زینہ بزینہ چڑھتا ہے، ایسے ہی اس ہنگام و ازدحام میں تمہارے آنے والی نسلیں پھیلتی رہیں گی۔ تمہاری سلطنت پر صدیوں کے فاصلوں کی گرد اڑے گی۔ بڑے بڑے مدبر شہنشاہ میری نسل کے سامنے چپ کی زنجیروں اور خاموشی کے سلسلوں میں جکڑے موت کی وادی میں اتر جائیں گے۔ فنا کی آغوش میں مرگ کا کھیل مجھے سب کچھ دکھا رہا ہے۔ میری نسل کے سامنے نیل سے وولگا، دجلہ و فرات سے ڈینیوب اور کوہستان ارمن سے جھیل اطلس تک ہر کوئی سرنگوں و مطیع ہو جائے گا۔ میں قبرصن و کہن سال بوڑھا الوداع کہتا ہوں، اور ہان کو میرا سلام کہنا۔ بروسا کی فتح پر میری طرف سے اسے مبارکباد دینا۔ اسے کہنا اب بروسا کو اپنا دارالحکومت بنائے اور میری لاش بروسا شہر میں دفن کرے۔ سلطان خاموش ہو گئے۔ علاؤدین اپنی آنکھوں سے اپنے آنسو پونچھے اور تڑپ کر اس نے اپنا ہاتھ سلطان کی نبض پر رکھ دیا۔ اب وہاں کیا رکھا تھا؟ سلطان عثمان ختم ہو چکے تھے۔ ایک والہانہ انداز میں علاؤدین نے اپنے باپ کی چھاتی پر سر رکھ دیا اور سسک کر رونے لگا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ باہر بروسا کی فتح پر خوشی میں دفیں پیٹی جا رہی تھیں اور نکارے بجائے جا رہے تھے، اور اندر علاؤدین اپنے باپ کی کشادہ مگر مردہ چھاتی پر سر رکھے ہچکیوں اور سسکیوں میں رو رہا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔